میرے بھائی ذرا غور تو کر، نماز پڑھنے والوں کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی وراثت رکھنے والے ہیں، یہی وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ جنت کے وارث ہیں، جنت الفردوس کے وارث ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ نے نمازیوں کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ان کے لیے جنت الفردوس میں داخلے کی اجازت مل گئی ہے، مگر ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو اچھا ہوتا ہے، دوسرا پہلو برا ہوتا ہے۔ نماز پڑھی، اللہ نے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دیا ہے۔ کل بروز قیامت نمازی جنت میں جائے گا، جس نے نماز کو صرف رضائے الہی کے لیے اور اس کی شرطوں کے ساتھ، اس کے تقاضوں کے ساتھ پورا کیا ہوگا۔ مگر ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے نمازوں سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے، نمازیں پڑھ لی، جمعہ کبھی کبھی عبادت کر لی، اکثر چھوڑتے رہے۔ آئے ذرا اس واقعے کو گوش گزار کر دوں، توجہ فرمائیے گا۔ علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد بزرگوار ہیں، اپنی کتاب جواہر البیان میں اس کو تحریر فرماتے ہیں۔ بغداد شریف کے اندر ایک مالدار لڑکی، مالدار باپ کی بیٹی دنیا سے چلی جاتی ہے۔ لوگ اس کو غسل کی تیاری کے لیے، غسل دینے کے لیے غسل کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ عورتیں جب اس کو تختہ غسل پر لے کر جاتی ہیں، اس کے جسم پر عورتوں کی نظر پڑی، جسم سے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا؟ ایک اژدہا بدن سے لپٹا ہوا ہے۔ لوگوں نے چاہا اس کو مار دیا جائے، مگر میت کا جو باپ تھا، لڑکی کا جو امیر باپ تھا، اس نے کہا لوگوں اس کو مارو مت، اور تمہارے مارنے سے مرے گا بھی نہیں، اس لیے کہ یہ سانپ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی ناراضگی کی وجہ سے آیا ہے۔ اللہ نے غیظ و غضب کی بنیاد پر یہ سانپ اس پر مسلط کر دیا ہے۔ پھر اس کا باپ سانپ سے کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تم خود نہیں آئے ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے ہو، مگر یہ بھی یاد رکھو ہمیں بھی یہی حکم ملا ہے کہ ہم مردے کی تجہیز و تکفین، یعنی اس کو ہم کفن پہنائیں اور اس کے کفن دفن کی تیاری کریں تو سنت کے مطابق کریں، لہذا ہم گزارش کرتے ہیں ہمیں اس کام کی اتنی مہلت دے دو کہ ہم اپنی بیٹی کے لیے کفن دفن کو صحیح طور پر آراستہ کر کے اس کو پہنا سکیں اور دفن کی تیاری کر سکیں۔ فرماتے ہیں حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سانپ فوراً جدا ہو گیا، ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ جب لوگ اسے غسل اور کفن دے کر پلنگ پر اس کو ڈالا گیا، ابھی رکھا ہی تھا، وہ سانپ کسی اور کو، وہ اژدہا کسی اور کو نہیں تکتا ہے، جھپٹ کر پھر آ کر اس کی لاش کو لپٹ جاتا ہے۔ لوگوں نے آخر اسی حال میں اس کو دفن کر دیا۔ لوگ پریشان تھے، کون سا ایسا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کے جسم پر سانپ آ گیا ہے۔ لوگوں نے اس کے باپ سے پوچھا، اس امیر سے پوچھا، اس لڑکی کا کون سا ایسا گناہ تھا جس کی سزا اس کو لوگوں کے سامنے ہی مل رہی ہے؟ باپ کا جواب سنیے گا۔ باپ نے کہا تھا میری بیٹی نماز تو پڑھتی تھی، مگر کبھی کبھی نمازیں قضا کر دیا کرتی تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس امت مسلمہ کے ان پیارے افراد سے، امت مسلمہ کے ان لوگوں سے کہ جن کی نمازیں تو ہفتہ ہفتہ غائب رہتی ہیں۔ باپ نے دکھ بھرے انداز میں کہا تھا میری بیٹی کبھی کبھار نماز قضا کر دیا
کرتی تھی، جن کی مہینوں مہینوں قضا ہوتی ہیں، بس ہفتے میں ایک وقت وہ بھی جمعے میں آ گئے، اور آنے کے بعد اس جمعے کے دن بھی عصر اور مغرب کی نمازیں ان کے قریب نہیں آتی، وہ نمازوں کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ خدا را یاد رکھو، یہ قبر ہے، قبر، یہاں صرف نیکوں کا کام ہے، بدکاروں کے لیے تو پلٹ کر اگر آنے کی خواہش بھی کریں گے تب بھی اللہ رب العزت ان کو کچھ موقع نہ دے گا۔ اور جو آج عبادت میں اپنے سر کو نہیں رکھتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے گا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جائے گا نماز پڑھو، رکوع کرو، لا يرکعون، رکوع نہ کر سکیں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ پیارے ذرا توجہ کر، عبادت پر خاص دھیان دو، کچھ ہو یا نہ ہو مگر اپنی رب کی رضا کے لیے 3 کے 4 5 ستون جو ہے، ایک تو ایمان ہے، اور اس کے بعد نماز ہے، اور حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو آپ پر فرض کیے ہیں، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صیام رمضان و حج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، مال دیا ہے تو خانہ کعبہ کا طواف کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔